بہرحال 100 سال سے پہلے کی کہانی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے شہید مرتا نہیں شہید زندہ ہوتا ہے۔ حضرات پاکستان کی سرزمین ہے، پاکستان میں پشاور ایک جگہ ہے، وہاں کسی نے میرے آقا کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے۔ جب کسی نے گستاخی کی ہے، آقا کائنات کے شان میں گستاخی کیا ہے، محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کیا ہے، تو اسی پشاور کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام علم الدین ہے، حضرات علم الدین کی زندگی کی کہانی یہ ہے، وہ علم الدین بڑھئی کا کام کرتا ہے جسے ہم لوگ کارپینٹر کہا کرتے ہیں۔ وہ دروازہ اور کھڑکیاں بنایا کرتا تھا، وہ نمازی بھی نہیں تھا، تہجد گزار بھی نہیں تھا، تقوی شعار بھی نہیں تھا، پڑھا لکھا انسان بھی نہیں تھا، وہ جاہل انسان تھا، وہ ان پڑھ انسان تھا۔ مگر دیکھو تو صحیح پیارے مسلمانوں، ایک اچھی بات ان کی زندگی میں یہ تھی، شام کو 100 مرتبہ نبی پہ درود پڑھتا، صبح کو 100 مرتبہ نبی پہ درود پڑھتا۔ یہ ان کی زندگی کا معمول تھا، صبح و شام نبی پہ 100 بار درود پڑھا کرتا تھا۔ مگر جب کسی گستاخ نے گستاخی کیا، اب وہ علم الدین کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے، جب انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کسی نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کیا ہے، وہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، وہ انسان بے قرار ہو جاتا ہے، وہ مضطرب ہو جاتا ہے، اسے کسی طریقے سے چین نہیں ملتا، وہ آدمی کھانا پینا بند کر دیتا ہے، اس کا قرار چھن چکا تھا، اس کا چین لٹ چکا تھا، اس کی نیند اس سے روٹ چکی تھی، اب اسے نیند بھی نہیں آتی۔ مگر وہ علم الدین جو پڑھا لکھا نہیں تھا، جو ان پڑھ انسان تھا، جو جاہل انسان تھا، جو معمولی سا انسان تھا، دولت بھی اس کے پاس نہیں تھی، مگر عشق رسول کی دولت تھی اس کے پاس، نبی پہ وہ بن دیکھے درود پڑھا کرتا تھا۔ اس انتظار میں تھا ہمارے یہاں کے لوگ اس شخص کے خلاف تحریک چلائے گا، یا تو نعرہ لگائے گا، یا کوئی تحریک چلائے گا، یا تو کوئی احتجاج کرے گا، اس کے خلاف کوئی اٹھے گا، اس گستاخ کو سزا دلوائے گا۔ لیکن انتظار کرتا رہا، کوئی پڑھا لکھا انسان آگے نہیں بڑھ رہا ہے، کوئی انسان اس کے خلاف نعرہ نہیں لگا رہا ہے، کوئی انسان اس کے خلاف تحریک نہیں چھیڑ رہا ہے۔ علم الدین بے چین ہو جاتا ہے، 2 روز 4 روز انتظار کرتا رہا، ہفتے گزر گئے، وہ انسان کھانا پینا چھوڑ چکا ہے، وہ سونا بھی بند کر چکا ہے، اب اسے قرار نہیں ملتا، اسے چین نہیں ملتا۔ جب 10 روز گزر جاتے ہیں، علم الدین نے فیصلہ کیا، لگتا ہے مسلمانوں کے کلیجے میں دل نہیں ہے، آقا کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، کوئی تحریک نہیں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی اس کے خلاف نعرہ نہیں۔ علم الدین چلو اٹھو، تم پڑھے لکھے نہیں ہو تو کیا ہوا، تیرے پاس دولت نہیں ہے تو کیا ہوا، نمازوں کا انبار نہیں تو کیا ہوا، سجدے کی دولت نہیں تو کیا ہوا، چلو آگے بڑھو، اس گستاخ کا سر قلم کر دو۔ علم الدین ہاتھ میں خنجر لیتا ہے، پتہ کرتا ہے وہ گستاخ کہاں ہے، پتہ کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچا اور اس گستاخ کی گردن اڑا کے رکھ دیا، گستاخ کی گردن اڑا دیا، اسے قتل کر دیا۔ چوراہے پہ آ کر اعلان کرتا ہے، ہائے کوئی جو مجھے گرفتار کرے، میں فلاں کا قاتل ہوں، میں نے قتل کیا ہے، میں نے جرم کیا ہے، مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ پولیس آتی ہے، اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ اب مقدمہ چل رہا ہے، مقدمہ چلتا رہا، کیس آگے بڑھتا رہا، علم الدین مسکراتے ہوئے جیل میں زندگی گزار رہا ہے۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے، اب محمد علی جناح اس کے پاس پہنچ کر کے کہتا ہے، اے علم الدین ایک بات بتاؤ، تمہیں سزا پسند ہے کیا؟ تم اپنا بیان کیوں نہیں بدل دیتے ہو؟ کوئی دیکھا بھی تو نہیں ہے تم کو، قتل کرتے ہوئے دیکھا نہیں، اس کی گردن اڑاتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے، تم نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، مجھے گرفتار کرو۔ اے علم الدین ایک کام کرو، اپنی زندگی کی ساری کمائی لگا دوں گا، مگر تم اپنا بیان بدل دو، تجھے سزا نہیں ہونے دوں گا، اپنا بیان بدل دو، تم صرف اتنا بول دو کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے، میں نے قتل نہیں کیا ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ذرا سوچ کے دیکھو، اب ایسے وقت میں ایک حیثیت تھی محمد علی جناح کی، ایک حیثیت تھی ان کی، دولتوں کا انبار تھا ان کے پاس، کوئی کمی نہیں تھی، مگر اس کو جواب دیتا ہے ایک جاہل انسان، ایک ان پڑھ انسان، ایک بے نوازی انسان، اسے جواب دیتا ہے، علم الدین تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں اپنا بیان بدل دوں گا تو میں بچ جاؤں گا؟ ارے جس نعمت کو پانے کے لیے میں نے قتل کیا ہے، اس سے تم محروم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ سچ بولوں گا تب تو وہ نعمت مجھے حاصل ہوگی، سچ بولوں گا تو وہ نعمت حاصل ہوگی۔ فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، شہدائے کربلا۔
درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیس چلتا رہا بڑے بڑے وکیلوں نے کہا اے علم الدین کیوں نہیں بیان بدل دیتے ہو، ایک بار جھوٹ بول دو، ایک بار غلط بیانی سے کام لے لو، ایک بار اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دو، پھر دیکھو کیا کمال ہوتا ہے۔ کوئی تجھے سزا نہیں دے سکتا، کوئی تجھے پھانسی نہیں دے سکتا، چلو تجھے بچاتا ہوں۔ نہیں ایسا نہیں کر سکتا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آؤ یہ تو بات صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کیا تھا، مجھے اصل بات یہ سمجھانی ہے کہ شہید مرتا نہیں زندہ ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے سب کی باتیں اپنی جگہ پہ رہ گئی، علم الدین کو سزا ہو جاتا ہے، علم الدین کو سزا ہوتی ہے، علم الدین کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ جب پھانسی ہو جاتی ہے اب علامہ اقبال کی روح کی تازگی دیکھو۔ علامہ اقبال نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا، اپنے ماننے والوں کو بلایا، اپنے دیوانوں کو بلایا۔ علامہ اقبال نے کہا اے میرے ماننے والوں سنو، کسی بھی حال میں علم الدین کا جنازہ پشاور سے لاہور آنا چاہیے، اس کی نماز یہاں ادا کی جائے گی، لاہور میں اسے دفنایا جائے گا۔ چاہنے والوں نے کفن باندھ لیا اور فیصلہ کر لیا جس حال میں بھی ہو علم الدین کی نماز جنازہ یہاں پڑھی جائے گی، پشاور سے اس کی لاش لانی ہوگی۔ اب چلے دیوانے پشاور سے اس کی لاش کو لے کے چلے اور لاہور پہنچ گئے۔ جب لاہور اس کی لاش لائی جاتی ہے اب علامہ اقبال نے ہاتھ باندھے کہا لوگوں سے او چاہنے والوں سنو، آج ایک سوال تم لوگوں کے پاس ایک سوال ہے میرا، میں بھیک مانگ رہا ہوں، اگر میری جھولی میں یہ بھیک مانگ دو، بھیک ڈال دو تو زندگی بھر تم لوگوں کا احسان مند رہوں گا۔ کہا حضور ایسی کیا بات ہے، آپ مانگیں گے ہم لوگ نہیں دیں گے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا اے لوگوں صرف اتنا سوال ہے، صرف اتنی سی بھیک مانگ رہا ہوں کہ جنازہ جب اتارا جائے علم الدین کا قبر میں تو یہ شرف مجھے حاصل کر لینے دو، میں اسے قبر میں اتاروں گا، میں اسے دفن کروں گا، یہ کام مجھے کر لینے دو، کوئی جھگڑا آپس میں نہ کرنا، کوئی کھیل نہیں ہونا چاہیے، یہ کام مجھے کرنے دو۔ لوگوں نے اجازت دے دی۔ علامہ اقبال نے علم الدین کے جنازے کو، اس کی لاش کو جب اتارا ہے، اس کے جنازے کو قبر میں اتارا تو پاؤں کی طرف گئے علامہ اقبال اور پاؤں پکڑ کے کہنے لگے اے علم الدین تو غضب کر گیا، میں پڑھ لکھ کے بھی کچھ نہ کر سکا، میں دولت رکھ کے بھی کچھ نہ کر سکا، میں تقوی شعار ہو کے کچھ نہ کر سکا، میں تہجد گزار ہو کے کچھ نہ کر سکا، تو جاہل ہو کے بازی لے گیا، تو جاہل ہو کے بازی لے گیا، تو جاہل ہو کے بازی لے گیا۔ اے علم الدین تو کمال کر گیا۔ اشکبار آنکھیں ہیں علامہ اقبال کے۔ اتنا کہنے کے بعد آگے بڑھے، سرہانے کی طرف جاتے ہیں، اب چہرے سے کفن ہٹاتے ہیں، چہرے سے کفن ہٹا کر وہ کہتے ہیں علامہ اقبال اے علم الدین سنو، ایک بات دھیان سے سنو، ابھی تمہیں دفن کرنے کے بعد ہم لوگ جب 40 قدم جائیں گے یہاں سے تیری قبر میں فرشتے آئیں گے اور نبی بھی آئیں گے، میرے آقا بھی آئیں گے، مصطفیٰ جان رحمت بھی آئیں گے۔ اے علم الدین جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تو میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا۔ ایسا کہنا تھا۔ اب علم الدین کی آنکھ کھل جاتی ہے، اقبال کی نظر سے نظر ملتی ہے، علامہ اقبال کی نظر سے نظر ملتی ہے، علم الدین کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جسے لٹایا گیا ہے قبر میں، جسے اتارا گیا ہے، اب اس کی آنکھ کھل گئی ہے۔ آنکھ کھلی تو زبان بھی کھل گئی۔ اب زبان جب کھلی تو وہ کہتا ہے علم الدین اے اقبال دیر مت کرو، جلدی میری قبر سے باہر نکلو، وہ دیکھو مصطفیٰ آ گئے، وہ دیکھو مصطفیٰ آ گئے۔ شہید مرتا نہیں شہید زندہ ہوتا ہے۔ علم الدین بتا رہا ہے کہ شہید مرتا نہیں زندہ ہوتا ہے۔ مجھے کہنے دو یہ علم الدین کون ہے؟ کسی نبی کا بیٹا نہیں ہے، کسی ولی کا بیٹا نہیں ہے، کسی صحابی کا بچہ نہیں ہے، کسی تابعی کا بچہ نہیں ہے۔ یہ علم الدین ہم جیسے گنہگاروں کے گھر کے بچے۔ میرا کہنا یہ ہے ایک گنہگار اگر شہید ہو کے زندہ ہو سکتا ہے تو حسین شہید ہو کے زندہ کیوں نہیں؟ علی اکبر زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ شہید مرتا نہیں شہید زندہ ہوتا ہے۔